أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورہ روم کی آیات چل رہی ہیں، اور سورہ روم کے بالکل شروع میں اللہ رب العزت نے روم اور فارس کی جنگوں کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد منکرین اور کفار کی گمراہی اور حق بات کے سننے اور سمجھنے سے بے پرواہی کہ منکرین حق نے حق بات کو سننے کی اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ان کا بیان تھا، اور اس بات کا بیان تھا کہ جو لوگ اللہ کی بات کو مانتے نہیں ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، در حقیقت انہوں نے دنیا کو ہی اپنی زندگی کا محور بنا رکھا، آخرت کی طرف توجہ نہ دینا۔ اس کے بعد یہ در حقیقت بنیادیں تھیں ان کفار کی کہ انہوں نے حق تعالیٰ کی بات کو مانا نہیں، حق تعالیٰ کی بات کو سمجھا نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں یہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت میں انسان دوبارہ زندہ ہوگا، اس سے سوال ہوگا، جواب ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن جو لوگ دنیا کو اپنی زندگی کا محور بناتے ہیں، دنیا کو اپنی زندگی کا سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا کے پار نہ سوچنے کی زحمت کرتے ہیں، نہ دیکھنے کی زحمت کرتے ہیں، ان کو یہ بڑی مشکل بات نظر آتی ہے کہ کب مریں گے، کب حساب کتاب ہوگا، یہ تو سنتے ہی آ رہے ہیں بچپن سے، کچھ نہیں ہونے والا۔ قرآن کریم نے جو اب آیات آ رہی ہیں اس میں یہی فرمایا کہ اپنے آپ پر غور و فکر کرو اور پھر گرد و پیش کے اوپر نظر ڈالو، اپنے بارے میں غور و فکر کرو اور پھر کیا کرو، گرد و پیش پر نظر ڈالو، پیچھے گزرنے والی اقوام کے حالات کو سنو، دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ بھی بڑی طاقتور قومیں تھیں، بڑے جاہ و جلال والی قومیں تھیں،
سب کچھ تھا ان کے پاس، پھر بھی اللہ نے کی نافرمانی کی وجہ سے وہ کیسی تباہی کا شکار ہوئے۔ تو آج اگر ہمیں کچھ ہے ہمارے پاس، کسی کے پاس دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، طاقت ہے، کچھ ہے، تو یہ عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ آیات بیان فرمائی کہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی 6 آیات نازل فرمائی کہ میں تم کو اپنی مظاہر قدرت کی 6 نشانیاں بتلاتا ہوں۔ یوں تو ان گنت نشانیاں ہیں، لاتعداد نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کاملہ کی، لیکن ان آیات میں جو آج آ رہی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مظاہر قدرت کی، اپنی طاقت کی 6 نشانیاں بیان فرمائی، اور ہر ایک کے ساتھ فرمایا کہ دیکھو یہ سننے والوں کے لیے ہے کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کتنے قادر مطلق ہیں، ہماری قدرت پر غور کرو، اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے احکامات کو نظر انداز مت کرو۔ جو اللہ اتنا قدرت والا ہے، جو اللہ اتنی طاقت والا ہے، جو اللہ اتنی حکمت والا ہے، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو بندے کا کام یہ ہے اللہ کے حکم پر بلا چون و چرا عمل کرنے کی عادت ڈالے۔ پہلی چیز بیان فرمائی، ومن آیاتی، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلقکم من تراب، کہ تم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی پیروں میں روندی جاتی ہے، مٹی زمین پر رگڑی جاتی ہے، انسان بھی اس کی سرشت میں، اس کی پیدائش میں مٹی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، کہ اس کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر جب تم لوگ انسان بن گئے، تمہاری اللہ نے پیدائش کر دی، جب پیدا ہو گئے اب تم زمین کے اوپر بکھرے پڑے ہو۔ اب یہاں اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان جس مادے سے بنا ہے اس مادے کے اندر مٹی ہے۔ جیسا حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا تو پوری زمین کے اوپر سے ہر جگہ سے چھوٹی چھوٹی سی مٹی لے لی، اس مٹی سے ایک خمیر تیار کیا، پوری زمین کے مختلف علاقوں سے مٹی لے لی، اس سے خمیر تیار کیا، اس سے انسان کو بنایا۔ اب ان انسانوں میں کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، ایشینز بھی ہیں، ہر طرح کے انسان ہیں۔ کوئی رنگ کالا ہے، کسی کا گورا ہے، کسی کا گندمی ہے، کوئی زبان بولتا ہے، کوئی زبان بولتا ہے، کسی کا مزاج گرم ہے، کسی کا مزاج ٹھنڈا ہے، کوئی سردی کو برداشت کرتا ہے، کوئی گرمی کو برداشت کرتا ہے۔ پوری زمین پر پھیلی ہوئی اللہ کی مخلوقات ہیں جو مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک ہی زمین ہے، اس ایک زمین سے کتنے انسان اللہ رب العزت نے اس میں زمین میں پیدا فرمائے، کتنے رنگوں کے انسان پیدا فرمائے، کتنی عادتوں کے انسان پیدا فرمائے، کتنی زبانیں بولنے والے انسان پیدا فرمائے۔ خود آپ اگر پاکستان کو دیکھیں، ہمارے اس پاکستان میں کتنی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، ان گنت زبانیں بولنے والے لوگ، اور آپ پوری دنیا کو لے لیں، اس ملک کی زبان، پھر اس ملک کی علاقائی زبانیں، اس ملک کی صوبائی زبانیں، کوئی انتہا نہیں ہے اس کی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ در حقیقت یہ ہماری قدرت ہے کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی زمین سے پیدا ہونے والے انسان کتنے مختلف مزاج رکھنے والے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اندر برداشت بھی وہاں کے موسم کی ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارا پاکستان ہے، اس پاکستان میں انتہائی گرم علاقے بھی ہیں، جیسے سبی جیکب آباد ہے، نواب شاہ کے علاقے، شدید گرمی، 52, 53, 54 تک ٹمپریچر یہاں پہ جاتا ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ جتنی مخلوقات ہے سب کے اندر برداشت ڈالتے ہیں اس موسم میں۔
چھوٹا بچہ ہوگا، دودھ پیتا بچہ، وہ بھی اس موسم کو برداشت کر رہا ہے، انسان ہے وہ بھی برداشت کر رہا ہے، ضعیف آدمی ہے، کمزور ہو گیا، وہ بھی برداشت کر رہا ہے، چیونٹیاں ہیں وہ بھی اس موسم کو برداشت کر رہی ہیں، چڑیاں ہیں وہ بھی برداشت کر رہی ہیں، ایک جوان انسان بھی موسم کو برداشت کر رہا ہے۔ سب کے اندر اللہ نے موسم بھی بنایا، اس موسم کی برداشت بھی پیدا کر دی۔ ہم اور آپ شاید وہاں جا کر رہ نہ پائیں اس اتنے گرم موسم میں۔ ہمارے ملک، ہمارے اسی زمین کے بعض علاقے وہ ہیں، چترال کے علاقے ہیں، ناران کاغان کے علاقے ہیں، برفانی علاقے ہیں، گلگت بلتستان کے علاقے ہیں، سیاچن کے علاقے ہیں، وہاں پر آپ جا کر دیکھیے سردیوں میں ٹمپریچر کیا جاتا ہے، مائنس کہاں تک چلا جاتا ہے۔ اب وہاں بھی تو انسان رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، بوڑھے رہتے ہیں، جوان رہتے ہیں، جانور رہتے ہیں، چرند پرند رہتے ہیں، سب برداشت کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں سائبیریا کے علاقے -80 -60 سردیوں میں ٹمپریچر جاتا ہے، وہاں کے لوگ اس موسم کو برداشت کرنے کے عادی ہیں۔ ایک مرتبہ میرے پاس سائبیریا کے ایک آدمی آئے، دسمبر کا مہینہ تھا۔ اب سائبیریا کی کہاں سردیاں، کراچی کی کہاں سردی، کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تو وہ میرے سے ملے، تو مترجم ان کا ساتھ تھا، جو ہمارے دارالعلوم میں ایک طالب علم پڑھتے تھے، تو وہ ان کی زبان جانتے تھے، وہ ان کو لے کر آئے تھے، وہ بھی رشین کنٹریز کے تھے۔ تو دسمبر میں بالکل انہوں نے ململ کا کرتا پہنا ہوا تھا، ہمارے دسمبر جنوری کا مہینہ تھا۔ تو بات ہونے لگی، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو یہاں گرمی لگ رہی ہے، اس موسم میں سردی لگ رہی ہے؟ کہہ رہے مجھے تو بہت شدید گرمی لگ رہی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے ٹھنڈے علاقے میں جہاں پر -60 اور -80 تک ٹمپریچر جاتا ہے، اتنی تیز ٹھنڈ ہوتی ہے، آپ رہتے کیسے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اتنی گرمی میں کیسے رہتے؟ تو میں نے کہا بات آپ کی صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو پیدا کیا وہاں کی برداشت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، اللہ کا مزاج، اللہ رب العزت نے عادت انسان کے جسم کی ایسی بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانیوں میں فرما رہی ہے، میری نشانی ہے کہ مختلف علاقوں کے، مختلف صوبوں کے، مختلف ملکوں کے انسان بنے، اسی ایک مٹی سے بنے۔ ایک افریقی بھی اسی مٹی سے بنا، ایک امریکی بھی بنا، ایک ایشیائی بھی بنا، ایک یورپین بھی بنا، ہر ایک کے مزاج، زبان، رنگ، ہر چیز مختلف۔ اللہ فرماتے یہ میری نشانی ہے کہ چیز ایک ہے، لیکن اس کی جو نتائج ہیں وہ دیکھو کیسے مختلف بکھرے پڑے پوری دنیا میں۔ تو اللہ رب العزت اسی کو فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ میری قدرت کی نشانی ہے۔ تم فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ پہلی ایک نشانی بیان فرمائی کہ میری نشانیوں میں یہ کہ تم کو مٹی سے بنایا، پھر تمام انسان اس دنیا میں بکھرے پڑے ہیں، مختلف مزاج، مختلف رنگ، مختلف زبان بولنے والے۔ دوسری نشانی وَمِنْ آیَاتِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے میری نشانیوں میں غور کرو، میری نشانیاں تمہارے سامنے آئیں گی تو تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ گے، اللہ کی بات کو معمولی نہیں سمجھو گے۔ جب انسان اللہ کی قدرت پر غور نہیں کرتا پھر انسان اللہ تعالیٰ کی بات کو معمولی نعوذ باللہ سمجھتا ہے۔ ایک مسلمان اس کے سامنے جب اللہ کا حکم ہے وہ گردن جھکاتا ہے کہ ہاں بھائی اللہ کا حکم ہے، یقیناً میں جو سوچ رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں شاید وہ غلط ہے۔ فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ میں نے تمہارے اندر سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، تمہارے اندر سے یعنی انسانوں میں ہی میں نے تمہارے جوڑے بنائے، مرد عورت کو بنایا، مردوں کے لیے اللہ نے بیویاں بنائی، بیویوں کے لیے اللہ نے مرد بنائے۔ لتسکنوا الیہا، یہ میں نے اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے بیویاں کیوں بنائی؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور میں نے میاں بیوی کے رشتوں میں مودت اور رحمت بھی پیدا کی، محبت اور پیار بھی پیدا کیا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندھن ہے بندھ گیا تو چلو جی اب قانون ہے اس لیے ساتھ رہنا پڑے گا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ میں نے میاں بیوی کے رشتے میں محبت بھی پیدا کی تاکہ تم اپنے حقوق اور فرائض کو پورا کرتے ہوئے اپنے اس قانون کو مت دیکھو بلکہ آپس کے محبت کو دیکھو، اپنے تعلق کو دیکھو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ تعالیٰ فرماتے اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے، اس میں نشانیاں ہیں
ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو غور کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں۔ اب آپ دیکھیے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کی جنس میں سے، اللہ تعالیٰ فرماتے عورتوں کو پیدا کیا۔ اب دیکھیے اللہ کی قدرت ہے، ایک ہی عمل سے مرد بھی پیدا ہو رہا ہے، ایک ہی عمل سے عورتیں بھی پیدا ہو رہی ہیں، مرد عورت کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے دستور بنایا، قانون بنایا۔ اب کسی کے ہاں لڑکا ہے، کسی کے ہاں لڑکی ہے، یا ایک ہی انسان کے ہاں لڑکا بھی پیدا ہوتا ہے، لڑکیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ لڑکوں کے مزاج، لڑکوں کی حرکات سکنات، لڑکوں کی جسمانی ساخت اللہ نے بالکل الگ بنائی۔ لڑکیوں کی جسمانی ساخت، لڑکیوں کے مزاج، لڑکیوں کی حرکات و سکنات، ان کے خواہشات، ان کے جذبات اللہ نے بالکل علیحدہ بنائے۔ پہلی نشانی تو یہی ہے کہ ایک ہی چیز سے اللہ نے دو مختلف قسموں کو پیدا فرمایا۔ ہر ایک کی خاصیت الگ، ہر ایک کی ضرورت الگ، ہر ایک کا مزاج الگ، ہر ایک کی عادات اور اخلاق مختلف۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے ان عورتوں سے مردوں کے جوڑے بنائے، اور جوڑے بھی ایسے بنائے کہ اپنی حقیقی بہن کو سے نکاح کرنا جائز نہیں، بلکہ وہ اس کی بہن ایک بھائی کی بہن کسی دوسرے کے نکاح میں جائے گی، اور اس کی بہن وہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی۔ ورنہ اگر انسان عقل سے سوچتا کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ یہ کر دیتے کہ بھائی اپنی بہن سے نکاح کر لو، تو شاید سب سے زیادہ احترام سے انسان اپنی بہن کو رکھتا۔ دوسرے گھروں میں بھیجنا، دوسرے گھروں میں شادیاں کرنا، غیر لوگ، غیر مزاج کے لوگ، پتہ نہیں وہاں کس طرح رہنا ہوگا، کیا ہوگا، 10 مسائل۔ لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ نہیں، اپنے قریبی ذی رحم محرم رشتہ داروں سے نکاح حلال نہیں، نکاح دوسرے سے کرو۔ نکاح دوسرے سے کیا، پھر اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے۔ انسان کی زندگی کے دو کام سب سے اہم ہوتے ہیں، ایک گھریلو زندگی، ایک باہر کی زندگی۔ مرد کی عادت اللہ نے ایسی بنائی، مرد کے اندر جسمانی طاقت ایسی پیدا کی کہ مرد گھر کے سارے دھندوں کو جھیل لے گا، دھوپ، گرمی، دشمنیاں، محنت سب برداشت کر لے گا، اولاد کے خاطر، بیوی کے خاطر، اپنے خاندان کے خاطر سب برداشت کرے گا۔ لیکن گھر میں رہ کر وہ کام کاج کرنا یہ اس کی فطرت میں نہیں آتا۔ دوسری چیز انسان کی گھریلو زندگی ہے۔ گھریلو زندگی کے لیے اللہ نے بیویاں بنائی، خواتین بنائی، وہ گھر کو دیکھتی ہیں، اس میں ان کی عزت بھی ہے، اس میں عفت بھی ہے، پاک دامنی بھی اسی میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مرد کی جتنی ضروریات عورت سے وابستہ کی ہیں، ان سب کا حاصل آپ دیکھیے ایک ہی چیز نکلتی ہے، سکون اور راحت۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، قرآن کریم نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا بیکار نہیں کہا، اللہ کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نشانیوں میں نشانی ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہیں تمہارے اندر سے ہی جوڑے بنائے، بیویاں بنائیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ مرد کی جتنی خواہشات ہیں، جتنی ضروریات ہیں جو ایک عورت سے وابستہ ہوتی ہیں، ان تمام خواہشات کا مرکز کیا ہے؟ سکون۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جس گھر میں اللہ نے محبت رکھی، پیار رکھا، اور میاں بیوی خوش و خرم زندگی جہاں گزارتے ہیں، وہاں کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ گھروں میں سکون ہوتا ہے۔ گھروں میں سکون دولت سے نہیں آتا، گھروں میں سکون محبت پیار سے آتا ہے۔ نکاح کا رشتہ قانون ضابطوں پر مشتمل نہیں ہے، نکاح کا رشتہ محبت اور پیار پر بنا ہوا ہے، اور ان سب کا حاصل کیا ہے؟ سکون۔ عورت اگر اپنے گھر کو صحیح سنبھالے، اپنے گھر کی ضروریات کو اپنے شوہر کے مطابق بنائے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال ویسی کرے جیسی ایک عورت کو کرنی چاہیے، تو آپ مجھ کو بتائیے وہ گھر ایک جنت کا نمونہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ گھر ہے، سکون کا مرکز ہے۔ آدمی دن بھر ادھر سے ادھر پھرتا ہے، جو صبح کو نکلتے ہیں رات ہو جاتی ہے ادھر سے ادھر پھرتے پھراتے، ہر طرح کے انسانوں سے ملنا ہے،
گرمی ہے، سردی ہے، طرح طرح کی تکلیفیں ہیں، سب جھیلتا ہے، لیکن اس کو یہ ایک اطمینان ہوتا ہے کہ رات کو میں جب گھر جاؤں گا تو میں سکون سے رہوں، آرام سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھوں گا، جو وقت میرا گھر میں گزرے گا سکون کا ہوگا۔ اس وقت وہ مرد چاہتا ہے کہ میں سکون کا وقت گزاروں گھر کے اندر۔ بچے بھی دن بھر کی پڑھائی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھائیوں سے فارغ ہونے کے بعد وہ بھی فرصت کے لمحات ہوتے ہیں، سب گھر کے بیٹھنے والوں کے لمحات ہوتے ہیں، یہ سکون ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا میں نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا، میں نے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اور سکون کس چیز سے میسر آتا ہے؟ محبت سے، پیار سے، تعلقات کے اچھا ہونے سے، اس سے میسر آتا ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ میاں بیوی کا رشتہ، ازدواجی رشتے، ان سب کی بنیاد سکون اور راحت ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو پہلا رشتہ بنایا میاں بیوی کا رشتہ بنایا، ماں باپ کا رشتہ بعد میں بنا۔ پہلا رشتہ کون سا؟ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ساتھ حضرت اماں حوا تشریف لائیں، ان کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوا۔ پہلا رشتہ دنیا میں کون سا وجود میں آیا؟ میاں بیوی۔ اور اس کے بعد اولادیں بعد میں پیدا ہوئی، ماں باپ کے رشتے بعد میں قائم ہوئے، پہلے میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ پھر آپ دیکھیے جب انسان کی شادی ہوتی ہے، یہ رشتہ اگر محبت پیار پر مشتمل ہو، خوشگوار زندگی پر مشتمل ہو، تو یہی رشتہ سب سے اٹل چلتا ہے۔ سب سے زیادہ دیر پر، سب سے زیادہ مضبوط رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہو۔ جب لڑکی کی شادی ہوئی، اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر شوہر کے گھر میں آ گئی، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا۔ اور مرد بھی جب اس کا خاندان بڑا ہوتا ہے تو اکثر مرد اپنی فیملیوں کو لے کر علیحدہ ہو جاتے ہیں، رہنا پڑتا ہے علیحدہ۔ اب بچے ہوتے ہیں، بچوں کے خاطر انسان محنت بھی کرتا ہے کہ اچھا جی تعلیم ہو جائے، اچھا چلو جی تعلیم بھی ہو گئی، اچھا جی بچوں کی شادیاں ہو جائیں، چلو جی اللہ نے شادیاں بھی کروا دی۔ اب بچے وہ خود اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے، اب بیٹیاں ہیں وہ اپنے گھروں میں چلی گئی، بیٹے ہیں ان کی اپنی بیویاں آ گئیں، ان کے خود اپنے چھوٹے چھوٹے خاندان بن گئے۔ اب سب بچوں کی شادیاں کر کے دوبارہ تنہا کون ہو گئے؟ وہی میاں بیوی، پھر اکیلے رہ گئے۔ اب پھر وہ ساتھ ہیں۔ دوسرے رشتے بہرحال وہ ویسے تعلق کے نہیں ہوتے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ سکون انسان کو ملتا ہی بیوی کے ساتھ، لتسکنوا الیہا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ایسا ہے، اس نظام میں اللہ تعالیٰ نے بنیاد اس رشتے کی وہ سکون کو قرار دیا۔ فرمایا کہ اگر اس رشتے میں سکون نہ ہو تو اس سے زیادہ اذیت کا بھی کوئی موقع نہیں ہے۔ اس رشتے میں اگر سکون نہ ہو تو تکلیف بھی اس سے زیادہ کسی رشتے میں نہیں آتی۔ سب سے زیادہ انسان پریشان کس سے ہوتا ہے؟ گھریلو زندگی خراب ہونے سے۔ باہر تو کون اپنا ہوتا ہے؟ صبح سے شام تک کون آپ کا اپنا ہے؟ آ رہے ہیں لوگ، مل رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، 10 دھندے چل رہے ہیں، لیکن یہ چلتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کو اگر 3 چیزیں حاصل ہو جائیں اس کے لیے دنیا جنت ہے۔ فرمایا کہ بہترین کشادہ گھر، کشادہ گھر کسی انسان کو اللہ نے دے دیا، اچھی سواری ہو، آمد و رفت میں اس کو تکلیف نہ ہو، 2 چیزیں۔ فرمایا کہ تیسری چیز فرمائی کہ نیک بیوی کسی انسان کو دے دی، فرمایا کہ دنیا اب اس کے لیے جنت ہے۔ اس میں اور بادشاہ میں اب کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی چیز حویث ہے، خواہش ہے، 4 گھر بنانے کی خواہش ہے، چلو بنا لو، ضرورت نہیں ہے اس کو۔ ضرورت اس کی ایک سواری سے پوری ہو گئی، ایک گھر سے پوری ہو گئی، ایک اللہ نے اس کو نیک صالح بیوی دے دی، اس کا گھر اب جنت ہے، اس کا گھر جنت۔ پھر اللہ رب العزت نے جو نکاح کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ان سب کی بنیاد کو کسی قانون ضابطے کے پابند نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ صاحب جیسے عدالتوں میں جیسے اسمبلیاں قانون بناتی ہیں تو میاں بیوی کے رشتے کے لیے بھی کوئی قانون بنے گا۔
کرایہ داری کا معاہدہ جیسے ہوگا اس کے لیے قانون ہے تو چلو جی نکاح کا بھی قانون بنے گا. نکاح کے لیے شریعت نے کچھ ضابطے ضرور رکھے ہیں، لیکن نکاح کے رشتے کو شریعت نے قانون ضابطوں سے زیادہ باہمی محبت اور تعلق کے اوپر جوڑا اور اللہ کے ڈر سے جوڑا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے کو، نکاح کا جو خطبہ ہوتا ہے نا، اس نکاح کے خطبے کو کے لیے 3 آیتوں کو منتخب فرمایا. تینوں آیتیں اتقوا اللہ سے شروع ہو رہی، اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، خطبہ نکاح میں یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں 3. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو اللہ سے ڈرو، یہ خطبہ نکاح کی پہلی آیت. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے جس نے کہ تم کو ایک نفس سے پیدا کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ تیسری آیت ہے. اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سیدھی صاف بات کیا کرو. یہ تینوں آیتیں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا ربکم اتقوا اللہ واخشوا، ان سے نکاح کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں. بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت یہ عام رشتے اور قانون رابطے نہیں ہیں نکاح کے جس کے اندر باقاعدہ کوئی قانون پاس ہو اور پورا گھر قانون کے اوپر چلتا ہو. گھر نہ قانون سے چلتا ہے نہ گھر فتووں سے چلتا ہے. گھر ہمیشہ محبت اور ایثار اور ہمدردی سے چلتا ہے. گھر کی بنیاد محبت ہے، گھر کی بنیاد ایثار ہے، گھر کی بنیاد ہمدردی ہے. جس خاندان میں، جس میاں بیوی کے رشتوں میں محبت ہو، ایثار ہو، ہمدردی ہو، پیار ہو، وہ گھر جنت ہے. آپ چاہیں کہ اس کو کسی قانون ضابطے کے پابند بنا لو، وہ کبھی قانون ضابطے کے پابند نہیں ہو سکتی. اسی لیے شریعت نے نکاح کے لیے جہاں اور چیزوں کو بیان کیا کہ کہاں نکاح کرنا چاہیے، وہاں شریعت نے اس بات کو بیان کیا نکاح اپنے کفو میں ہونا چاہیے. کفو کا مطلب ہوتا ہے کاف فے واو، کفو. اس کے معنی ہوتے ہیں اپنے ہم پناہ لوگوں میں نکاح کرو جن کی معاشرت، جن کا رہن سہن آپ کے ہم رہن سہن کے برابر ہو. اس میں مال کو بھی شریعت نے بنیاد بنایا کہ اتنا زیادہ مالی تفاوت نہ ہو کہ خاندان نہ بن پائے. جو ذاتیں ہوتی ہیں ان ذاتوں کے درمیان مناسبت ہونی چاہیے، ان کا اسٹیٹس برابر ہونا چاہیے. بہت زیادہ اونچی نیچ والی جو ذاتوں میں شادیاں ہوتی ہیں ان میں آپس میں محبت پیار پوری طریقے سے قائم نہیں ہو پاتا. اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ یہ کام کرو. پھر شریعت نے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ پیدا کیا اس نے تمہاری نفس تم میں سے تمہاری بیویاں جوڑے پیدا کیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم سکون حاصل کرو. پھر رشتہ ہی نہیں بنایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان جو محبت ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے محبت بھی پیدا کی. خواہش تمہاری جو ہے، خواہشات جو ہیں ان کو اللہ نے تمہارے دلوں میں پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے تعلق اپنا قائم رکھو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ تعالیٰ فرماتے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ غور و فکر رکھتے. اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر. غور کرو کہ کس طرح اللہ نے نکاح کا رشتہ بنایا. غور کرو اس طریقے سے کہ کس طرح اللہ نے انسان کے جو ذاتی جذبات ہوتے ہیں کتنے حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پورا کرنے کا یہ نظام بنایا. پھر ان سے اولادیں پیدا ہوتی ہیں، ان اولادوں کی محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں. اگر یہ قانون ہوتا کہ بھئی اولاد کو رکھنا ضروری ہے، ہر ماں باپ اپنی اولاد کو پالے گی، قانون بن جاتا اور اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت نہ ڈالتے. آپ مجھ کو بتائیے کوئی انسان اپنی اولاد کو پال سکتا تھا؟ ادھر انسان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دلوں میں اور اس سے متعلق سارے رشتوں میں، کوئی ماموں ہے، کوئی پھوپھی ہے، کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی خالہ ہے، سب کے دلوں میں اس بچے کی اللہ تعالیٰ اسی طرح محبت ڈالتے. اب وہ محبت ماں باپ کے اور پورے خاندان کے دلوں میں آئی، اس محبت کے خاطر انسان اپنی اولاد کو سنبھالتا ہے، مرتے دم تک سنبھالتا ہے.
وہ کوئی چاہے بھی کہ میں اپنا اس محبت کے رشتے کو اپنی اولاد سے ختم کر دوں، وہ ختم نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی پیداوار ہے. کبھی غور کریں انسان کہ کیا وجہ ہے کہ دوسرے کے بچے سے وہ محبت نہیں جو اپنے بچے سے محبت ہے. آخر کیوں؟ کوئی اختیار ہے میرا اور آپ کا؟ کوئی ہم نے کوئی اس کے لیے کوئی عمل کیا کہ ہمیں محبت ہوئی ہے اس بچے سے؟ یہ اللہ کی پیداوار ہے. یہ محبت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہی نکاح کے رشتے سے. جن گھروں میں محبت نہیں ہوتی یا باہر کے بعض لوگ جو غیر مسلم لوگوں میں یہ چیز زیادہ ہے، مسلمانوں میں کم، کہ بغیر نکاح کی زندگی گزارتے ہیں، وہ کبھی ایک دوسرے کے اوپر اس طرح جان نچھاور نہیں کر سکتے جیسے میاں بیوی کرتے ہیں اور ان سے جو اولادیں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے، آپ یورپ میں اور امریکہ اور دوسرے ملکوں میں جہاں بغیر شادیوں کے رہنے کا رواج ہے، وہ ایک اپنی ذاتی خواہشات پوری کر لی، چند کچھ عرصے کے بعد لڑکی ادھر چلا گیا، لڑکا ادھر چلا گیا، پھر پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. وہ تعلق، وہ رشتہ، وہ محبت، وہ ایثار، وہ قربانی جو لڑکا لڑکی کے لیے، لڑکی لڑکے کے لیے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دیتے ہیں، دونوں خاندانوں سے تعلقات رکھتے ہیں، وہ نکاح کے بغیر کہاں ہے؟ بچوں سے محبت یہ نکاح کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے اس پر غور کرو کہ کیا ہم نے یہ رشتہ بنایا، اس رشتے سے خاندانوں میں کیسے تعلقات پیدا ہوئے، ان تعلقات کے نتیجوں میں کیسے محبتیں پیدا ہوئیں، اولادوں سے کیسے ہم نے محبتیں پیدا کی. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ہماری مظاہر قدرت ہے، اس کو غور کرو. یہ کبھی آپ کسی اور چیز کے اندر یہ رشتے کی بات نہیں محسوس کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائیے. اسی لیے اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اور بڑی تاکید فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے وہ لوگ جو لوگ کے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوں گے. حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی بیویوں کا خیال کرو، اپنی بیویوں کا خیال کرو، اپنی بیویوں کا خیال کرو. بیویوں کے خیال کی بڑی تاکید فرمائی. اسی لیے حکم یہ دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیویوں کو چھوڑ کر 4 مہینے سے زیادہ دور مت جائے. یا تو بیویوں کے ان کو اپنے پاس بلاؤ یا ان کے پاس تم ہر 4 مہینے پر آؤ اگر کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر کہ تمہارے ساتھ رہنا ممکن نہ ہو. اپنی جیلوں کے اندر قوانین یہ بنائے کہ ہر 4 مہینے کے بعد بیوی اپنے شوہر کے پاس آئے گی 1 ہفتے کے لیے. یہ ایک معاشرتی حکم تھا، اس لیے کہ اس کے بغیر اگر یہ کام نہ ہو تو معاشرتی خرابیاں پھیلتی ہیں. آج ہمارے ہاں بے شمار گھرانے، بے شمار مرد وہ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کئی سال دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں. 10 سال پڑے ہوئے امریکہ کے اندر گرین کارڈ کے لیے کہ صاحب میں کہیں سے وزٹ ویزا پکڑ کر وہاں پہنچ گئے، وہاں اوور اسٹے کیا، ایک درخواست دے دی کہ صاحب میں گرین کارڈ کے لیے. اب وہ اس کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا، وہ پروسیس چلتے چلتے 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، بیوی بچے ادھر ہیں وہ ادھر ہے. کتنی فیملیوں کو میں جانتا ہوں جن کو گرین کارڈ 12 13 سال میں ملے. 13 سال بعد وہ آئے گھر تو بچوں نے نہیں پہچانا کہ یہ ہمارا باپ ہے. کس کام کی زندگی ہے مجھ کو بتایا؟ یہ کون سی زندگی ہے جس میں آپ 13 سال اپنی فیملی سے دور رہے گرین کارڈ کے خاطر؟ ایک تو ویسے ہی ناانصافی، پھر وہ عورت ہے، اس عورت کو چھوڑ کر اپنی بیوی کو چھوڑ کر آپ گئے. بچوں کے رکھنا یہ بیوی کی اور میاں شوہر اور بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے. آپ نے اپنا سارا بوجھ بیوی کے کاندھے پر ڈالا اور روانہ ہو گئے دوسرے ملکوں میں. ایک مثال نہیں ہے، ہزاروں مثالیں ہیں. اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بے شمار معاشرتی خرابیاں نکلتی ہیں. اس سے منع فرمایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ پیدا کیا، اور اس کے ذریعہ اس کا بنیاد یہ ہے کہ در حقیقت تاکہ تم لوگ جو ہے وہ سکون حاصل کرو. انسان شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، گھروں میں سکون ہوتا ہے، اور اصل نعمت سکون ہے. یہ سکون پیسوں سے نہیں خریدا جاتا. یہ سکون اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرمائے.
اصل چیز یہ سکون ہے. جن کے گھروں میں سکون ہوتا ہے ان کی زندگیوں میں سکون ہوتا ہے. اور یہ سکون پیدا ہوتا ہے محبت کے رشتوں سے. اور محبت کے رشتے پیدا اس وقت ہوتے ہیں جب شوہر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور بیوی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے. تیسری آیت میں تیسری نشانی فرمائی وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیسری نشانی یہ ہے کہ خلق السماوات والارض، یہ آسمان یہ زمین ٹکی ہوئی ہے، گر نہیں رہے ہمارے اوپر. اور جس زمین کے اوپر اتنا انسان چل رہا ہے، پوری دنیا کا انسان جس زمین پر چل رہا ہے، انسان ہی نہیں انواع و اقسام کے ساز و سامان اس پر رکھے ہیں. یہ زمین نیچے نہیں بیٹھتی، یہ زمین نیچے نہیں جاتی، ٹکی ہوئی اپنے حالت کے اوپر. ورنہ آپ کسی چیز کے اوپر بہت زیادہ بوجھ لاد دو تو ٹوٹ جاتی ہے. کتنی مضبوط چھت بنا لو، 50-100 سال کے بعد وہ چھت ٹوٹ جاتی ہے. لیکن زمین ہے کہ کروڑوں سال بیت گئے اور کتنے سال اور بیتنے ہیں، وہ اسی طریقے سے انسانوں کو بوجھ تھامے کھڑی ہے. انسان بھی ہیں اور طرح طرح کے ساز و سامان بھی ہیں. واختلاف السنتکم والوانکم. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تیسری نشانی یہ ہے کہ مختلف زبانیں، مختلف رنگ اللہ نے تمہارے بنائے. ایک ہی انسان کی اولاد پیدا ہوتی ہے، ایک گورا ہے ایک کالا ہے. ایک ہی انسان کے مختلف رنگوں کے، مختلف ناک نقشے کے اللہ تعالیٰ انسان کے ایک ماں باپ کے اولادیں پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے زبانیں سب کی مختلف. یہ ہماری قدرت. ان فی ذلک لآیات للعالمین. ان میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عالم ہیں، سمجھنے والے ہیں، جانتے ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے اللہ نے مختلف زبانوں کو پیدا کیا، مختلف رنگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ومن آیاتی فرمایا چوتھی نشانی یہ ہے منامکم باللیل والنہار. تمہارا سونا رات میں، والنہار اور دن میں. یعنی اصل رات کو سویا جاتا ہے، لمبی نیند رات کو لی جاتی ہے، اور دن میں، دن کے وقت میں تھوڑی دیر آرام کیا جاتا ہے قیلولے کے خاطر. وابتغاؤکم من فضل. اسی طریقے سے تمہارا اللہ کا رزق تلاش کرنا، اپنی ضروریات کو ڈھونڈنا، یہ بھی در حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے. آپ دیکھیے یہ اللہ کی نشانی ہے. انسان کی صحت کی بقا اس میں ہے کہ انسان رات کو جلدی سوئے اور صبح کو جلدی اٹھے. رات جس کام کے لیے اس کو اس میں لگاؤ، دن جس کام کے لیے اس کو اس میں لگاؤ. رات سونے کے لیے سو جاؤ، دن اس کام کے لیے کہ کام کرو کام کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم الٹا کرو گے معاملہ تو نہیں چلتی بات. رات کا بنانا یہ اللہ کی نشانی ہے، دن کا بنانا یہ اللہ کی نشانی ہے. پھر اس کے اندر رزق تلاش کرنا. جتنے انسان ہیں بہت تھوڑے انسان وہ ہیں جن کے کام راتوں کو ہوتے ہیں. جیسے بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں راتوں کو ہوتی ہیں مختلف کاموں کے لحاظ سے، لیکن بہت توڑے ہوتے ہیں. لیکن پورا ماحول، معاشرہ سب پڑے کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں. سکون کا وقت اللہ نے کیا بنایا؟ رات کو بنایا. رات کو جلدی سو جاؤ. اور دن کو فرمایا کہ تم اس کا اپنا رزق تلاش کرو. اور رات کے اندر بھی انسان رزق تلاش کر سکتا ہے، کوئی پابندی تو نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ عموماً کام جو ہوتے ہیں وہ رات دن کو ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے اس طرح دن کا پیدا کرنا، اس طرح راتوں کو بنانا، دن کو کام کرنا، راتوں کو آرام کرنا. اور جو آدمی دن کو آرام کرتا، دن کو کام کرتا ہے، رات کو صحیح آرام کرتا ہے، آپ دیکھیے اس کو کوئی خاص تھکن نہیں ہوتی، کیونکہ ہر کام اپنی فطرت کے مطابق کر رہا ہے. جب آدمی کام الٹا کرتا ہے کہ رات بھر جاگے دن بھر سوئے، آپ دیکھیے سارے زندگی کام دھندے الٹے ہو جاتے ہیں، صحتیں خراب ہو جاتی ہیں. ہاں جو لوگوں کی ڈیوٹیاں ہیں راتوں کو وہ ایک الگ ہے، وہ ان کی مجبوری ہے. لیکن اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا، دن کو اللہ نے کام کے لیے بنایا. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. اس طرح اللہ نے یہ ترتیب بنائی ہے. فرماتے یہ اس قوم کے لیے نشانی ہے جو سنتی ہے، سمجھتی ہے کہ دیکھو رات اور دن کو بنانے والا یہ کیسا بڑا کاریگر ہے، کتنا بڑا خالق ہے، کتنا بڑا خالق کائنات ہے کہ پوری دنیا کے لیے اس نے سکونی رات کو اتارا. اور یہ بات تمام اطباء لکھتے کہ جو انسان رات کو 1 گھنٹہ سو جائے اور تو رات کے 1 گھنٹے کی نیند دن کے کئی گھنٹے کی نیند کی تلافی نہیں کر سکتا جو انسان رات کو سوتا.
آدمی رات کو صحیح سو گیا، دن بھر وہ تر و تازہ ہے، لیکن رات بھر جاگ کر آپ سارا دن بھی سوتے رہو، کبھی اس کی تلافی آپ نہیں پوری کر سکتے۔ دل کے اندر دن میں سونے سے کسل بھی ہوتا ہے، اور ایک عجیب بے برکتی انسان کو محسوس ہوتی ہے سارا دن سونے سے۔ فرمایا کہ یہ تیسری نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِی، اللہ تعالیٰ فرماتے میری نشانیوں میں چوتھی نشانی یہ ہے، یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، میں آسمان پر اپنی بجلی چمکاتا ہوں، اس میں ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ جب بجلیاں کڑکتی ہیں تو ڈر تو اس کا ہوتا ہے کہ کہیں بجلی انسان پر گر جائے تو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور امید اس بات کی ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد بارش برسے گی۔ اب دیکھیے پچھلے دنوں جب ہمارے ہاں کراچی میں بارشیں ہوئیں تو ان میں سے ایک رات ایسی تھی کہ بہت تیز گرج چمک تھی کراچی میں، بہت تیز بجلی کڑک رہی تھی۔ اب ہر انسان ڈر گیا کہ دیکھو بھائی کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کسی پہ گر جائے، کسی کو نقصان پہنچ جائے، خوف آ رہا۔ بلکہ میرے جاننے والوں میں 2 آدمیوں کے حادثے بھی اس دن ہوئے، اسی بجلی کی کڑک میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا ان کا۔ تو یہ ایک ڈر ہے کسی کی موت واقع نہ ہو، اور امید کس بات کی ہے کہ بارش برسے گی، خشک سالی ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ پانی فراہم فرمائیں گے۔ یہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان سے ہم پانی کو نازل کرتے ہیں۔ یہ آسمان کا پانی جو نازل ہوتا ہے بارشوں کا، آپ زمین کو لاکھ پودوں کو پانی دے دیں وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی جو آسمان کا بارش پانی پوری کر پائے۔ ابھی ہمارے ہاں کراچی میں جو بارشیں ہوئی کتنے زمانے کے بعد ہوئی ہیں، میرے سے سارے جو لوگ اس فیلڈ کے ماہر تھے وہ کہتے تھے کہ اب پانی کا معاملہ یہ کہ کتنا پانی پودوں میں ڈال دو پودے صحیح نہیں ہو رہے، اس لیے کہ بارش کا پانی نہیں پڑ رہا، زمین بالکل نیچے سے خشک ہو گئی۔ تو اب اندازہ کیجئے آپ، یہ بارش کا پانی، بہت ساری پیداوار ہمارے ہاں کی وہ ہوتی ہے جس کو زمین کا پانی سیراب ہی نہیں کرتا، بلکہ بارش کا پانی اس کے اوپر گرے گا تو وہ پیداوار ہوگی۔ یہ جو چائے ہوتی ہے نا، چائے، ہم اور آپ صبح شام کراچی کے لوگ دن رات چائے پینے کے شوقین ہیں ماشاءاللہ۔ یہ چائے جو ہوتی ہے یہ پہاڑی علاقوں میں ہوتی ہے، یہ خشک میدانی علاقوں میں چائے نہیں پیدا ہوتی۔ اور اس چائے کا جو پانی ہے، ان کے پودوں کو جو پانی جاتا ہے یہ بارش کا پانی ہوتا ہے، آبی یعنی بارانی پانی ہوتا ہے، یہ زمینی پانی نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارے ممالک ہیں جہاں پہ چائے پیدا ہوتی ہے، کینیا ہے، سری لنکا ہے جس کو سیلون بولتے ہیں، یہ ہے بنگلہ دیش ہے، ان ممالک میں چائے کی پیداوار بہت ہے۔ آپ دیکھیے وہاں پہ پورے پہاڑوں کے پہاڑ چائے کے باغات سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت پہاڑ ہوتے ہیں۔ آپ اس کو پانی نہیں دے سکتے، اگر پانی دیں گے ویسے پودوں کا وہ کبھی چائے پیدا نہیں ہوگی، چائے پیدا ہی اس سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اس جیسی پتہ نہیں کتنی پیداوار اللہ نے وہ بنائی جس کو کہ صرف بارش کا پانی جاتا ہے تو وہ پیداوار بنتی ہے۔ اللہ کی نشانی دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری نشانیوں میں بجلی ہے، خوف و طمع، جب وہ بجلی کڑکتی ہے تو خوف بھی ہوتا ہے، وطمع، امید بھی ہوتی ہے کہ بارش برسے گی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو نازل فرماتے ہیں، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بارش کا پانی پڑا اللہ تعالیٰ زمین کو دوبارہ زندہ فرما دیتے ہیں۔ وہ زمینیں جہاں پر پتی نہیں اگتی تھی اب وہاں پر سبزہ اگنے لگ گیا۔ آپ دیکھیے یہی زمین، ایک ہی زمین ہے، اس ایک زمین سے کتنے انواع و اقسام کے پودے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی کھٹے ہیں، کوئی میٹھے ہیں، کوئی کڑوے ہیں، کوئی زہریلے ہیں، کوئی فروٹ ہے، کوئی سبزی ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے، کوئی کسی مقصد کے لیے، چیز ایک ہی ہے زمین، وہی مٹی۔ اس مٹی سے آپ دیکھو کتنی سبزیاں اگ رہی ہیں، کتنے فروٹ اگ رہے ہیں، کتنے درخت اگ رہے ہیں، کتنی نباتات اگ رہی ہیں، طرح طرح کی جڑی بوٹیاں اگ رہی ہیں، کوئی فروٹ میں استعمال ہو رہا ہے، کوئی سبزیوں میں استعمال ہو رہا ہے، کوئی جانوروں کی غذا میں استعمال ہو رہا ہے، کوئی جڑی بوٹیاں دواؤں میں استعمال ہو رہی ہے۔ ایک زمین ہے، اس ایک زمین سے کتنی چیزیں اللہ بنا رہا ہے، ہم اور آپ گن بھی نہیں سکتے۔ پھر اس زمین کی پیداوار میں اللہ رب العزت یہ خیال فرماتے ہیں کہ وہاں کا جو موسم ہے اس موسم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ پھل فروٹ پیدا فرماتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں، اب صحرائی علاقوں میں خشکی ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں گرما پیدا ہوگا، وہاں تربوز پیدا ہوگا۔ جو ساحلی پٹی کے شہر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ پپیتے کو پیدا فرماتے ہیں، وہ انسان کے پیٹ کا ایک علاج ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کس چیز کو پیدا کر رہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کس چیز کو پیدا فرما رہے ہیں. تو اس کو فرماتے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. ترجمہ دوبارہ دیکھیے آیت کا. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ومن آیاتی، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے یریکم البرق، اللہ تعالیٰ تم کو بجلی دکھاتے ہیں خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی، اور نازل کرتے ہیں آسمان سے پانی کو، اس سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد. یعنی زمین مردہ ہو گئی، کوئی پیداوار نہیں دے رہی، بارش کا پانی پڑا اور اس نے دوبارہ پیداوار دینی شروع کر دی. ان فی ذالک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، اس لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، جو سمجھ رکھتی ہے. ومن آیاتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تقوم السماء والارض بامری، آسمان اور زمین کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے. آسمان کھڑا ہوا ہے، زمین کھڑی ہوئی ہے، گرتی نہیں. ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون. اللہ تعالیٰ فرماتے پھر جب اللہ تعالیٰ، جب انسان مر جائیں گے زمین میں، سب دفن ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو پکاریں گے کہ اچھا زمین سے اٹھ کر کھڑے ہو بعد الموت، حساب کتاب کے لیے. آتا ہے حدیث کے اندر حساب کتابوں کا، قرآن کریم میں اس کو جگہ جگہ بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو کھڑا کریں گے. دنیا جب سے پیدا ہوئی جب تک ختم ہوئی، جتنے انسان زمین میں دفن ہوئے سب کو اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے. سب انسان کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے. ثم اذا دعاکم، پھر جب اللہ تعالیٰ تم کو پکارے گا، پکارنا زمین سے، اذا انتم تخرجون، تو تم لوگ نکل کر آ جاؤ. اسی زمین کے اندر ساری مخلوقات دفن ہیں، جتنے پیدا ہوئے جتنے پیدا ہوں گے سب زمین کے اندر، سب زمین نے اس کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ 6 نشانیاں اللہ نے اپنی، یوں تو انگنت نشانیاں ہیں، لیکن جو لوگ حق سے دور بھاگتے ہیں، حق کو سمجھتے نہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ 6 نشانیاں بیان فرمائی. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ کے آسمان میں اور جو کچھ کے زمین میں ہے. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، کوئی اللہ کے حکم سے باہر نہیں. کوئی بڑے سے بڑا 30 پار خان یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. آدمی دماغ انسان کا تھوڑا سا بہل جاتا ہے، ذرا طاقت آ جاتی ہے، کچھ دولت آ جاتی ہے، کچھ شہرت ہو جاتی ہے، طاقے سے باہر ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، سب میرے حکم کا تابع ہے. ہر چیز کو زوال ہے، انسان کی طاقت کو بھی زوال ہے، انسان کی قوت کو بھی زوال ہے، انسان کی شہرت کو بھی زوال ہے، انسان کی دولت کو بھی زوال ہے. زوال نہیں ہے تو اللہ کی ذات کو زوال نہیں. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہر چیز ہمارے حکم کے تابع ہے، کوئی چیز اللہ کے حکم سے باہر نہیں. وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ہے، يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جس نے پہلی دفعہ انسانوں کو پیدا کیا. ثُمَّ يُعِيدُ، پھر دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرمائیں گے. 2 مرتبہ پیدا ہوئے ہم لوگ، ایک پہلے ہو چکے، اب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، وہ دوسری مرتبہ پیدائش ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ مت سوچو دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ، یعنی بہت آسان ہے اللہ پر. جیسے پہلے پیدا کیا جب بالکل ہی نہیں تھے تو بھی اللہ نے پیدا کیا، اب ہونے کے بعد دوبارہ کھڑا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کی شان آسمان اور زمین میں سب سے بلند تر، سب سے بلند شان اللہ کی ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی برابر نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ وہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. وہ بے نیاز ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا برابر نہیں. سب طاقت کا سر چشمہ اللہ ہے، سب کا خالق اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے، سب کرنے والا اللہ ہے. اللہ کے حکم سے کوئی باہر نہیں. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی شان سب سے بلند ہے زمین میں اور آسمان میں، کوئی مانے یا نہ مانے بڑی شان اللہ کی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ زبردست ہے. الحکیم، اللہ تعالی حکمت والا. بات یہ ہے کہ ان آیات کا مقصد بھی یہ ہے کہ در حقیقت پیچھے جن سرکش لوگوں کے ذکر ہوئے
ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ در حقیقت وہ سرکشی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حقانیت پر انہوں نے غور نہیں کیا، اللہ کی اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طاقت پر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نہ ان کو سمجھنے کی کوشش کی اور نہ اس کو پہچاننے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے مثال کے طور پر یہ 6 آیت ارشاد فرمائی، اپنی 6 نشانی ارشاد فرمائی، اس کو بتایا کہ دیکھو میری طاقت اور قدرت کتنی ہے، میرا حکم مانو اسی میں تمہارا فائدہ ہے، میرے حکموں کی نافرمانی کرو گے اس میں تمہارا نقصان ہے۔ اور بات بھی یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا حکم مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں راحت اور سکون عطا فرماتے ہیں، اور جب انسان اس کا کوئی حکم نہیں مانتا تو انسان کی بلا وجہ سیدھی سادھی چلتی ہوئی زندگی وہ تباہی اور بربادیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔